اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے شادی کے موقع پر دلہن کی تیاری، اور اس کے اندر کیا رسوم خلاف شرع ہیں اور کون سی شرع کے مطابق ہیں۔ تو دلہن کی تیاری بالکل جائز ہے، اس کی بیوٹی، اس کے زیورات سب جائز ہے، لیکن کس کے لیے جائز ہے؟ اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت کے لیے بطور ریا کے یا بطور تفاخر کے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اپنے شوہر کے لیے اس کا جواز حدیث پاک سے مستنبط ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے موقع پر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تیار کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہ ثابت ہے، بالکل جائز ہے۔ ام المومنین ہیں، ان کی تیاری کی گئی ہے، کس کے لیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور سرکار ان کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کی شادی کے موقع پر بھی ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا اور تیار کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ تو یہ جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ اب جو ہمارے معاشرے میں بیوٹی پارلر کی ایک منحوس بدعت جاری ہو چکی ہے، اور اس میں بے پردگی اور ہر قسم کے نقصانات سب کے سامنے ہیں۔ اس میں جو دلہن کو سجایا جاتا ہے تو پھر وہ بے پردہ کر دی جاتی ہے، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ مکمل باپردہ رہے۔ اور جبکہ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، محبوب آپ مومنات کو، مومنہ عورتوں کو فرما دیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو وہ ظاہر مت کریں۔ جی، یہ قرآن نے واضح کہا ہے۔ اور دوسری جگہ کہا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن، فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے بندے پر جو ہے کہ اگر وہ سامنے آئے، عورت اپنے والد کے سامنے آئے، اپنے بیٹے کے سامنے آئے، اپنے بھائی کے سامنے آئے، اپنی بہن کے سامنے آئے، یا اپنے بھانجے بھتیجے کے سامنے آئے، یہ عورت کے لیے ایک حد ہے، اس تک اس کو جائز ہے، اور اس سے آگے حد کو کراس کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ غیر محرم اگرچہ مطلب ہے کہ نبینہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے عورت کو پردہ کرنا جو ہے وہ بہت لازم ہے۔ دیکھیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما تھیں۔ اس دوران نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار بھی وہاں موجود تھے۔ سرکار نے فرمایا احتجبا منہ، کہ تم دونوں میری بیویاں ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے کہا الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، کیا وہ تو اندھے نہیں ہیں، وہ تو ہمیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی اندھی ہو، کیا تم نے نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ تصریح بھی کی ہے کہ پردے کا حکم، حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کی یہ بات ہے، اور ایسی ہے حجاب کے حکم نازل ہونے کے بعد کی ہے، پہلے کی ہرگز نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ موطا امام مالک کی جو ہے وہ تائیدی روایت موجود ہے۔ ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ تشریف فرما تھیں تو ایک نابینا شخص آیا، آپ نے اس سے پردہ کیا، تو کہا گیا کہ آپ تو اس کو نہیں دیکھ سکتی، تو جواب میں آپ نے فرمایا وَلَكِنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ، مطلب یہ نابینا ہے، اگر مجھے نہیں بھی دیکھ سکتا تو میں تو اسے دیکھتی ہوں، لہٰذا
ثابت ہوا کہ اس طریقے سے دلہن کو غیر محرم کے سامنے جانا، غیر محرم کو اپنا زیب و زینت، اپنی بیوٹی دکھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ جو اپنی زینت ہے عورت ظاہر نہ کرے مگر جو عادتاً ظاہر ہو جائے، اس پر جو ہے وہ قرآن نے کچھ اجازت دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت ابن سیرین، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب مفسرین نے فرمایا کہ ما ظہر منہا کا معنی یہ ہے کہ ما یظہر الانسان علی العادۃ الجاریہ، فرمایا کہ جو ایک عام انسان سے عادت کے مطابق ایک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے چیز تو وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر پنکھا لگا ہے اور جی اس صورت میں جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پردہ دوپٹہ جو ہے وہ کھسک جاتا ہے وغیرہ، تو یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں پردے کی بہت زیادہ جو ہے وہ پابندی تھی، لہٰذا جو عادتاً ظاہر ہو جائے بغیر قصد اور ارادے کے اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن قصداً غیر محرم کے لیے اگر کوئی زیب و زینت کرتا ہے تو پھر ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، فرمایا کہ جو اس غیر محرم عورت کو دیکھے گا قیامت والا دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا کہ تم نے غیر محرم عورت کو جہاں اسلام نے تمہیں اجازت نہیں دی تم نے اس کو دیکھنے کی کیوں کوشش کی۔ جی اس لیے اگر بندہ شرم و حیا کا پیکر بن کے زندگی گزارے گا تو پھر اس طرح نہیں ہوگا۔ شادی حال میں عورت کو تیار کر کے لایا جاتا ہے، غیر محرموں کی نظر اس پر پڑتی ہے، اس میں ایک نہیں کئی گناہ کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کریم جو سنت طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں شادی کے موقع پر جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، دودھ کا پیالہ پلانا، دودھ کا گلاس پلانا بالکل جائز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے آدھا دودھ پی کر شادی کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر، اور آدھا امی جان کو دیا، پھر انہوں نے پیا، تو یہ شرعاً امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو نقل کیا، یہ شرعاً جائز ہے۔ جو جائز ہے وہ جائز ہے۔ مہندی لگانا عورت کے لیے بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس میں فیشن نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے مہندی حرام ہے، ہاتھ پر پاؤں پر حرام ہے۔ ہاں جو سنت ہے وہ بے شک چہرے داڑھی پر لگائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دلہن کو اگر تیار کرنا ہے تو بیوٹی پارلر کی حدود سے نکل کر جو ہے تیار کرنا ہے، تیاری میں حرج نہیں ہے، لیکن غیر محرم کی نظر اس پر پڑے یا اس کی ان پر پڑے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کریم ہمیں خلاف شرع اور رسوم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔